اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت والقرآن معي صلوات على محمد وعلى شبی شہادت امام سجاد علیہ السلام ہے. جو مطالب پیش کروں گا انہیں توجہ سے سن لیجئے گا. میرا اس مبارکہ میں پہلا اتفاق ہے لیکن چہرے بہت سے آشنا ہیں. میں نے انتخاب کیا ہے مولا کے فرمان کا, مولا کی حدیث کا. ہمارے نزدیک 14 کا فرمان حدیث ہے. بہت سوں کے نزدیک صرف پیغمبر کا فرمان, کیونکہ ہم 14 کی عصمت کے قائل ہیں. اور ابھی کوئی سوال بھی کر رہے تھے میرے نظریے سے متعلق کہ اپنا عقیدہ بتائیے کہ آپ مولا علی کو کیا مانتے ہیں. تو میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم 14 کو نور مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ 14 ایک ہی نور سے ہے. ان کے نور میں کچھ فرق نہیں ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اگر میں ایک اور بات واضح کر دوں, کچھ ایسے فضائل ہیں جو 14 میں مشترک ہیں, 14 میں مشترک ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ان 14 میں ہر ایک سے مخصوص ہیں. نہیں پہنچا پایا میں بات کو. 14 میں جو مشترک ہے چند پیش کروں گا, سب حضرات سنتے رہیے گا. اگر تھوڑی سی محبت سے سنتے رہیں گے, جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. تو 14 میں کچھ چیزیں مشترک ہیں, جیسے سب کے سب عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں. ہم عصمت میں بھی درجات کے قائل ہیں. عصمت صغریٰ ہے, عصمت کبریٰ ہے. آپ نے بچپنے میں ماں سے سنا ہوگا کہ اللہ ایک, جواب دیجیے اگر یاد ہے اب تک سکھایا ہوا درس, اللہ پنجتن, امام, معصوم. کبھی آپ نے سوال کیا کہ بھئی سارے انبیاء معصوم ہیں تو ہمیں کیوں سکھایا گیا کہ معصوم 14؟ کچھ لوگ پہنچ گئے لیکن مجھے انگلی پکڑ کے بھی پہنچانا آتا ہے. تو اب جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں. ایسا نہیں گرامی, میں نے بھی یہی سیکھا اور صحیح سیکھا.
معصوم 14، جبکہ سارے انبیاء معصوم ہیں۔ شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا 1,24,014 کہ جناب مریم کو شامل کر لیجئے، لیکن ہمیں ہمیشہ سکھایا کہ معصوم 14، وہ سب بھی معصوم ہیں لیکن وہ عصمت صغریٰ پہ ہے، اور یہ 14 عصمت کبریٰ پہ ہیں۔ بھئی جو ابھی بھی نہیں پہنچے، عصمت کہتے ہیں جو معصوم ہیں ان کے پاس عصمت ہے تبھی معصوم ہے۔ عصمت صغریٰ اور کبریٰ، عصمت صغریٰ میں ترک اولیٰ کا امکان پایا جاتا، عصمت صغریٰ میں یعنی انبیاء کی عصمت صغریٰ، وہاں ترک اولیٰ کا امکان پایا جاتا، یعنی ممکن ہے ان سے ترک اولیٰ ہو جائے، لازمی نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ ترک اولیٰ ہو جائے۔ جناب آدم پہ جو اللہ نے کہا تھا قرآن میں لا تقربوا هذه الشجرة، اس پودے کے قریب نہ جانا، حرام نہیں تھا وہ پودا کھانا، گندم ان پہ حرام نہیں تھی، حرام کرنے سے اس میں چلی جاتی ہے، بھئی خطا بھی نہیں کرتے، لیکن ترک اولیٰ ہوا نا جناب آدم سے، اس کا مطلب ہے کوئی اولیٰ تھا جو ترک ہو گیا، اگر ہو۔ جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا پروردگار رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو زندہ نہ رہنے دے۔ بہت تبلیغ کرنے کے بعد بد دعا دی تھی، فوراً بد دعا نہیں کی تھی جناب نوح نے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے تھے، پھر بد دعا کی تھی، لیکن پھر بھی ترک اولیٰ ہو گیا۔ اللہ نے کہا نوح میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بد دعا کر کے جان چھڑا لو، کہ پروردگارہ میں نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد جب دیکھا کوئی مسلمان نہیں ہو رہا تب بد دعا کی، پروردگارہ کا پھر بھی ترک اولیٰ ہوا، اس کا مطلب ہے کوئی اولیٰ تھا نا جو جناب نوح سے ترک ہو گیا۔ ابھی بھی مجمع گھبرائے بیٹھا، جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوئی ترک اولیٰ ہوا تھا نا، تبلیغ کرتے رہے کوئی مسلمان نہیں ہوا، بستی سے باہر آ گئے، کہ پروردگارہ یہ بستی مسلمان نہیں ہو رہی، تو اپنا عذاب بھیج رہا ہے میں باہر آ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں یونس مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ آپ بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو ترک اولیٰ ہوا نا، گناہ نہیں تھا، وہ گنہگار تھے، اگر گناہ ہو جائے تو عصمت چلی جاتی۔ میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا، عقیدہ خراب تو نہیں ہو رہا، کسی کے ذہن میں شک تو نہیں آ رہا، بات واضح ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی انبیاء سے ترک اولیٰ ہو سکتا، ممکن ہے، لازمی نہیں ہے۔ جناب یوسف صرف لحظے میں خیال آیا کہ اب میں عزیز مصر ہوں، تعظیم میں کھڑا ہو جاؤں باپ کے لیے یا نہیں، معصوم تھے، نبی تھے، کھڑے ہو گئے تھے، لیکن وہ جو صرف ایک لحظہ سوچا، مجھے نہیں معلوم کہ میری بات پہنچ رہی نہیں، صرف سوچا کہ کھڑا ہو جاؤں یا نہیں، اگر کھڑے نہ ہوتے تو عصمت چلی جاتی، کھڑے ہو گئے تھے لیکن سوچا، اللہ نے کہا آپ سے ترک اولیٰ ہو گیا۔ عزیزان گرامی جہاں ترک اولیٰ ہو جائے وہ عصمت صغریٰ، جہاں ترک اولیٰ کا امکان نہ ہو وہ عصمت کبریٰ۔ ہم جب کہتے ہیں مل کے صلوات پڑھیں، میں نے پہلے دن آپ کے سامنے جب ایک علمی موضوع چھیڑ دیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں تو میرا ساتھ بھی دیجیے گا، کسی محبت سے سنتے رہیے گا، تو بات پہنچتی رہے تو میں آگے پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی جن 14 کو ہم مانتے ہیں ان سے ترک اولیٰ کا بھی امکان نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں معصوم 14، ان 14 سے ترک اولیٰ کا بھی امکان۔ عزیزان گرامی اور یہ محدود نہیں ہے کہ بھئی یہی 14 ہیں، بھئی یہ جیسے 14 ہیں ویسا کوئی نہیں، اگر بات پہنچ گئی اللہ ہم جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کی بھی عصمت کے قائل ہے، اور ہستیوں کی بھی جیسے جناب عباس ہے، جناب اکبر ہیں، لیکن جیسے 14 ہیں ویسا کوئی نہیں ہے، بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو اب یہ 14 کا خاص مقام ہے۔ عزیزان گرامی اب ان 14 میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، آواز میری سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟
ایک کو بے شک بند کر دیجیے. عزیزان گرامی، ان 14 میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، وہ سن لیجئے. پہلے میں نے کہا عصمت کبریٰ. دوسرا علم لدنی، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں علم غیب. قرآن کے روح سے علم غیب یا علم لدنی یا علم امامت، جو مرضی نام دے لیجئے، خاص علم ہے جو انہی کے پاس ہے. لیکن یہ ان 14 میں سب کے پاس ہے، ایک سے مخصوص نہیں ہے. تو کچھ چیزیں 14 میں مشترک ہیں، کچھ چیزیں 14 میں ایک ایک سے مخصوص ہیں. اس دوسرے دن میں خبر آ رہے ہیں حضرات یا پہلے میں؟ عزیزان گرامی، 14 میں کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ مخصوص ہیں. آئیے ذرا میں مخصوص کو پیش کر دوں تاکہ شاید آپ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، صرف رسول خدا خاتم النبیین ہے. اگر بات پہنچ جائے، صرف رسول خدا سید المرسلین ہے، صرف علی مرتضیٰ سید الاولیاء ہے، صرف جناب فاطمہ سیدۃ النساء ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں بات پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو کچھ چیزیں مخصوص ہیں. اب جب امام حسن کا نام آئے گا تو صرف امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہے. یہ سب حضرات نے نہیں میرا اس طرح سے سنا جملہ. عزیزان گرامی، یہ 14 کے 14 کریم ہیں. ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. سخی کہتے ہیں جو عطا کرتا ہو، یہ سخی نہیں، یہ کریم ہے. کریم جو یہ پرواہ نہ کرتا ہو کہ میرے پاس رہے نہ رہے، جو اپنی بھی پرواہ نہ کرے کہ میرے پاس کھانے کو ہو نہ ہو، دوسروں کو عطا کرتے اسے کہتے ہیں کریم. یہ 14 کے 14 کریم ہیں. لیکن چھٹے امام کا فرمان ہے، کتاب الارشاد میں شیخ مفید نے لکھا کہ 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہے. صرف امام حسین سید الشہداء. میں چونکہ موضوع پھیلا چکا ہوں، تھوڑا سا اور پھیلاؤں گا، اس کے بعد پھر سمیٹ دوں گا. میں نے جس حدیث کی تشریح کے اندر سارا اس موضوع کو پھیلایا، تھوڑا سا اور سنیں گے حضرات؟ سارے حضرات سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، چند ایک حدیث پیش کر دوں. کوکب دری، مرحوم مولانا سید محمد سبطین سرسوی صاحب نے ترجمہ کیا اردو میں، اور بہت بڑے حنفی بزرگ کی کتاب ہے، اور انہوں نے لکھے مخصوص فضائل کوکب دری فی فضائل علی. تو وہ کہتے ہیں کہ کون کون سے فضائل صرف مولا علی سے مخصوص ہیں. سننا چاہیں گے نا؟ میرا موضوع جناب امیر نے، میں صرف وضاحت میں سارے جملے کہہ رہا ہوں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تشریح کرنی. تو وہ فرماتے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام نے کہا، یا علی، 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، میرے پاس بھی نہیں. آدھا مجمع میرا پریشان ہے، آدھا ساتھ ہے. شاید آپ حضرات ہیں وہ میرے مزاج سے واقف نہیں. بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب ساتھ ہیں. تو ادارے گرامی، اب حبیب خدا فرما رہے ہیں، یا علی 3 چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، مجھے بھی نہیں دی. یا علی، جیسے خسر معظم، جیسے سسر آپ کے ہیں ویسے اللہ نے مجھے بھی نہیں عطا کی ہے. اگر پہنچ رہے ہو، جیسے فادر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یا علی ویسا مجھے بھی نہیں دی ہے. یعنی پیغمبر ہی پہ بات پلٹ کے جا رہی ہے کہ جیسے رسول خدا ہے ویسا کوئی نہیں ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی، جیسی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ہے ویسی مجھے بھی عطا نہیں کی. پھر فرماتے ہیں، یا علی، جیسے بیٹے اللہ نے آپ کو دیے تو اب ان سب میں، ان سب ہستیوں سے ایک ایک چیز جو انہی سے مخصوص ہے. اب وقت نہیں ہے. جیسے 12ویں امام، اللہ کی ایک صفت ہے غیب الغیوب. جتنے غیب ہیں سب غیبوں کا غیب اللہ ہے. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اللہ غیب الغیوب ہے. اللہ کی اس صفت کا مظہر صرف 12ویں امام ہے. میں تو پیش کر گیا ہوں، اب میں وضاحت نہیں کروں گا. جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا. اگر زندگی رہی تو 12ویں امام سے متعلق کسی اور موقع پہ
تفصیلی پیش کروں گا مہلت ملی تو ہر ایک امام سے کوئی نہ کوئی لقب مخصوص ہے. اب آئیے ذرا جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا تھا اس کی تشریح سے پہلے سن لیں. چوتھے امام علیہ السلام سے مخصوص القاب، جہاں کتنے ملائکہ، لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سے زیادہ ملائکہ ہیں، کھربوں ملائکہ، اربوں کھربوں. یہاں تک روایات میں ہے، کامل زیارات میں ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہیں نا سب کے سب کہتے ہیں پروردگار بس ایک مرتبہ اپنے حسین کی زیارت عطا کر دیں، ایک مرتبہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ اب تک کئی کروڑ ارب فرشتے آ چکے ہیں ایک ایک زیارت کے لیے، اور جو انتظار میں ہیں جن کی ابھی تک باری نہیں آئی وہ ان سے کئی گنا زیادہ، جن کی ابھی ایک ایک مرتبہ باری نہیں، انتظار میں ہے کہ کب ہماری نوبت آئے گی. جو ایک مرتبہ سے زیادہ حسین کی زیارت کر چکا ہے نا وہ بار بار شکر ادا کرے، پروردگارہ تیرے فرشتے انتظار میں، تو نے مجھے 2 مرتبہ مہلت دی. میرے ساتھ کامل زیارات میں خود چھٹے امام سے روایت ہے کہ کوئی امام حسین کی تب تک زیارت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود مولا حسین دستخط نہ کر دے، جب تک خود امضا نہ کر دے، جب تک خود امضا نہ کر دیں فرشتے اس آدمی کی تقدیر میں نہیں لکھتے. پھر فرماتے ہیں کہ مولا حسین اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں، اپنے ہر زائر کو اس کے نام اور حسب نسب سے پہچانتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے ارے اتنے کروڑ افراد ہوں گے 40 پہ میں جاؤں گا مولا کہاں توجہ کریں گے. نہیں، مولا حسین بڑے کریم ہیں، اپنے ہر زائر کو مجمع ہے میرے ساتھ سارا. جانے گرام میں چوتھے امام کے القاب میں جہاں اتنے لاکھوں کروڑوں فرشتے کئی صدیوں سے، کئی ہزار سال سے مسلسل سجدے میں ہیں، جہاں انبیاء کئی 100 سال عبادتیں کرتے رہے، وہاں لقب ملا. تو چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے کہ ایک مرتبہ خالق آواز کا اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین. تو سارے انبیاء سر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے اتنے ملائکہ کی عبادتیں، اتنے انبیاء، کون ہے سید الساجدین، کون ہے زین العابدین؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے دادا سجاد آئیں گے، انبیاء سلام کر کے کہیں گے اسی کو حق تھا. بہت پیارے انداز سے آپ نے سنا. عزیزان گرامی، مولا چھٹے امام فرماتے کہ روز قیامت جب آواز قدرت آئے گی اینا سید الساجدین، اینا زین العابدین، تو انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے استقبال میں کہ واقعاً حق انہی کا تھا. کیوں؟ عزیزان گرامی، سکون میں سجدہ کرنا بڑا آسان ہے، قید سلاسل میں سجدے کر کے بتانا یہ سجدوں کو معراج عطا کر رہے ہیں، یہ سجدوں کو معراج ہے. میں ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. امام ساجد نہیں ہے، سجاد ہے. ایک جملہ میں نے کہا تھا کسی مقام پہ، ساجد اسے کہا جاتا ہے جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا پھرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے، زمین انتظار کرے گی ایک سجدہ مجھ پہ کر دے میں ناز کرتی رہوں ارے انہوں نے مجھ پہ سجدہ کیا. اب فرق سمجھ میں آیا مولا سجاد کون ہے. عزیزان گرامی، تو امام کا لقب ہے سید الساجدین، امام کا لقب ہے زین العابدین. یہ صرف امام سے مخصوص ہے. میں چند تاریخی مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو سن لیجیے. اب جو حدیث میرا عنوان ہے، اسی محبت سے جو آپ سن رہے ہیں، میں تمام بزرگ مجھے میرے لیے دعا کریں گے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، پروردگار بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے.
میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، پروردگار سب کو آباد و شاد رکھے، جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سر پہ قائم رہے۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کی عطا ہے، اگر ہم یہاں مجالس میں آ رہے ہیں، یہ مجالس آج آزاد ہیں، یہ جناب سیدہ کا کرم ہے۔ اب جملہ سنیے گا چوتھے امام کا، فرماتے ہیں کہ لو ماتمم بین المشرق والمغرب لمستوحشت، اگر مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے لوگ ہیں سب مر جائیں تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، تنہائی کی کوئی وحشت نہیں ہوگی، والقرآن معی، جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے۔ نہیں پہنچا سکا، مولا نے فرمایا جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے، پاس نہیں، فرمایا ساتھ ہے۔ بھئی پاس تو میرے اور آپ کے بھی ہے، اگر میں یہ بات پہنچا دوں تو آج کی مجلس ہو گئی۔ مولا یہ نہیں فرما رہے کہ جبکہ قرآن میرے پاس ہے، بھئی پاس تو جس کے پاس قرآن ہے، قرآن اس کے پاس ہے۔ ہم سب کے گھروں میں قرآن کریم ہے تو قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن ساتھ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، ساتھ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پیش کر دوں سرور کائنات کی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں مجھے کوئی وحشت نہیں اس کائنات کے اندر جبکہ قرآن میرے ساتھ ہے، پاس نہیں۔ میں ابھی بھی نہیں پہنچا سکا، مولا رسول خدا کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جناب امیر کی شان کے اندر فرماتے علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی، حتیٰ ہمارے ممبروں سے بھی آدھی حدیث سنائی جاتی ہے۔ پیغمبر فرما رہے علی حق کے ساتھ ہے، پھر فرماتے حق علی کے ساتھ ہے، اتنا ہی نہیں، فرماتے اللہم ادرل حق کا کما دار علی، پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، علی کو ادھر نہیں۔ یہ نہیں فرمایا پروردگارہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق مڑے، کہا پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ میں آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، پیغمبر فرما رہے پروردگارہ حق کو اتنا ادب سکھا دے وہ علی کی پیروی کرنے لگے۔ پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کہا کہ تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا، نعرہ حق تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ والا حسین کا، اسی لیے میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے نعرہ ایسا لگایا مجبوراً ہاتھ اٹھانے پڑے کہ مولا کا حق ہمارے ہر سانس پہ ہے۔ تو اب جملہ سنیے گا، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ پروردگارہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق مڑے، بلکہ کہا کہ پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ یہاں تک پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے عمار، اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور میرا بھائی علی، باقی سب ہے صحابہ، علی ہے بھائی۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں کہ اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور میرا بھائی علی اکیلا دوسری وادی میں چلا جائے تو عمار میرے سارے صحابہ کو چھوڑ کے اس وادی میں چلے جانا جہاں میرا بھائی علی جائے۔ جناب عمار نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، لیکن ذرا سمجھائیے تو صحیح، میں اکیلے علی کے پیچھے کیوں چلا جاؤں جبکہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ دوسری وادی میں ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے عمار، کیونکہ حق ہمیشہ علی کے۔ توجہ فرما رہے جانے کی نا؟ تو یہاں جناب سرور کائنات نے کہہ دیا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔
عزیزان گرامی، یہاں پہ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کائنات میں تنہائی کی کوئی وحشت نہیں ہوگی، والقرآن معی. اب سمجھ میں آیا یہ معیت میں، ساتھ ہونے میں اور پاس ہونے میں بڑا فرق ہے. ایک اور حدیث پیش کر دو تاکہ لوگ متصل ہو جائیں. سننا چاہیں گے نا حدیث؟ کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ رہیں گے. توجہ ہو، ساتھ ساتھ، پاس پاس نہیں. بھئی ابھی بھی آدھا مجمع ہے میرے ساتھ، آدھا نہیں ہے. بھئی بہت سے افراد جب کہتے ہیں نا پروردگارہ تیری قربت کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں، تیری قربت کی خاطر حج کر رہا ہوں، تیری قربت کی خاطر طواف کر رہا ہوں، تو وہ کعبے سے تو بڑے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ توجہ ہے ذہن گرامی میں؟ کچھ لوگ کعبے سے بہت پاس ہوتے ہیں، اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں. تو یہ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، پاس نہیں کہا مولا نے، ساتھ کہا ہے. اگر میں یہ جملہ میں نے کہا نا میں نے پہنچا دیا تو سمجھ لیں مجلس ہو گئی. آج کی مجلس کا میری طرف سے تبرک یہی ایک جملے کی وضاحت ہے. پروردگارہ مجھے بس اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے امام کا، تیرے ولی کا، تیرے حجت کا مقام پیش کر پاؤں. اے مولا مجھے اتنی طاقت عطا فرمائیے. اے سید سجاد خود آپ مجھے طاقت عطا فرمائیے کہ میں آپ کے مقام کو جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولا نے نہیں فرمایا کہ میرے پاس ہے. بھائی عزیزان گرامی، بہت سے پیغمبر کے پاس تھے، طبیعتوں کو گرانا گزرے، جنگوں میں بھی پاس سے ساتھ نہیں تھے. بہت کہی جانے گرامی، یہ تو بہت پیارے انداز سے سنا ہے. تو جانے گرامی، یہ پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے. میں پاس ہونے کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ پاس ہونا کافی نہیں ہے، ساتھ ہونا ضروری ہے. ساتھ ہونا ضروری ہے. کوئی پیغمبر اسلام کی قبر مطہر کے ساتھ بے شک نہ ہو. بات بہت کہی ہے نا، پاس ہونے میں اور ساتھ ہونے میں بڑا فرق ہے. کوئی نجف میں ہے، پیغمبر مدینے میں ہے، پاس نہیں ہے لیکن ساتھ ہیں. اگر بات پہنچ گئی تو میری مجلس ہو گئی، بات پہنچ گئی تو مجلس ہو گئی. اب آئیے ذرا دوبارہ سنیے چوتھے امام کا جملہ. فرماتے ہیں کہ لو ماتم بین المشرق والمغرب لمستوحشت والقرآن معی، اگر سارے کے سارے مشرق سے لے کے مغرب تک سب مر جائیں تو مجھے تنہائی کی کوئی بھی وحشت نہیں ہوگی، میں اکیلا رہ گیا. والقرآن معی، جب یہ قرآن میرے ساتھ ہے. پروردگارہ تیرا ہم پہ آل محمد پہ یہ کرم ہے. مولا فرماتے ہیں یہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، پاس نہیں. پاس تو بہت سو کے ہے، بھئی پاس ہی نہیں ہے، حفظ بھی بہت سو کو ہے. بھئی یہ یاد ہو جانا کمال نہیں ہے، قرآن کا ساتھ ہونا. بات واضح ہو گئی؟ میں کہتا ہوں اگر میں نے بات پہنچا دی تو آج کی مجلس ہو گئی ہے. یہ مجمع بہت پیارے انداز سے آپ میرے ساتھ چلے. تو عزیزان گرامی، تو امام سجاد علیہ السلام بہت بڑا جملہ فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ یہ قرآن تو نے ہمارے ساتھ بھیجا، ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک روایات میں کہ جب امام تلاوت کرتے تھے تو لوگ سننے کی بات کہتے تھے لگتا قرآن آیا ہی ان کے لیے.
تلاوت ایسی کرتے ہیں کہ قرآن لگتا ہے آیا ہی ان کے لیے ہے۔ اذان گرامی، امام علیہ السلام کا تلاوت کرنا، امام علیہ السلام کا قرآن کریم کو ہاتھوں میں لینا اور مولا امیر المومنین کا فرمانا، یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں صامت ہے اور میں ناطق ہوں۔ اور میں جملہ پیش کروں گا اسی حدیث سے آگے بڑھنے کے لیے، کچھ دن چلیں گے میرے ساتھ؟ اب تک آپ نے جس محبت سے سنا، جو ساتھ دیا، میں ممنون ہوں، کچھ دیر اور میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو اذان گرامی، مولا فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن ناطق ہیں، تو اب آپ نے اگر جناب سید سجاد کو لکھا ہوا دیکھنا تو قرآن کریم کو دیکھ لیں، اور اسی قرآن کریم کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیں۔ عزیزان گرامی، جیسے قرآن زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اور جو مسلمان قرآن کو زندہ معجزہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو جیسے قرآن زندہ معجزہ ہے، ویسے ہی آل محمد بھی زندہ معجزہ ہے۔ جو آل محمد کو مردہ مانے وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ آج بھی کسی مقام پہ ہوں آپ کی بات کو سنتے ہیں، یہاں تک روایات میں ہے، کبھی بھی تم ہم کلام ہو تو یہ نہ سوچنا میں تو یہاں ہوں وہ وہاں ہے، نحن اذن اللہ المعیہ، ہم اللہ کا سننے والا کان ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت سے کسی طالب علم نے سوال کیا، کہا آغا ہم امام زمانہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ نے کہا تھا باتیں کیا کرو، تو کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں؟ تو آغا بہجت نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی سوال کیا ہے نا، اس سے پہلے کہ میں سنوں، اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سنا۔ کہا بیٹا یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا، اس سے پہلے کہ تم سنو امام زمانہ نے میرا جواب سنا۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، اذان گرامی، اپنے عقائد کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ذہن میں شبہہ نہ آئے، کوئی جنت البقیع میں امام ہے، وہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہے۔ جب مخاطب ہو کے کہیں سید سجاد مولا میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، حرک شفتے، اگر کوئی حاجت ہو تو اپنے لبوں کو صرف حرکت دو، ہم سن لیتے ہیں۔ اپنے لبوں کو حرک شفتے، شفا کہتے ہیں ہونٹوں کو، مولا فرماتے ہیں حرکت تو دو اپنے ہونٹوں کو، ہم تمہاری بات سنتے ہیں۔ کبھی نہ سوچئے گا وہ مدینے میں ہیں، وہ نجف میں ہیں، وہ کربلا میں ہیں، وہ یہیں آپ کے پاس ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں گا، اس کے بعد پھر چند جملے مسائل ہے۔ وقت میرے پاس؟ ایک بہت بڑا نام ہے مصائب پڑھنے والوں میں، سید علی اکبر کوثری، ٹان کے تھے، 100 سال سے زیادہ ہو کے ان کا انتقال ہوا۔ مجالس پڑھتے تھے لیکن اکثر اوقات بڑھاپے میں پوری مجلس نہیں پڑھتے تھے، صرف مصائب پڑھتے تھے۔ سید علی اکبر کوثری، کوثر سورہ کوثر سے کوثری۔ بڑے بڑے علماء مراجع کہتے تھے ان سے مجلس پڑھوا دو، ایک مجلس، بڑے بڑے مراجع ان سے عشرہ پڑھواتے تھے، مجلس پڑھواتے تھے۔ اب آخر عمر میں ان سے ایک مرتبہ ملا تھا مشہد مقدس میں، بہت پر نور چہرہ، پوری 70 سال سے زیادہ مصائب پڑھتے رہے، 70 سال سے زیادہ مجالس پڑھے۔ ان سے کسی نے پوچھا آقا سب سے بڑا نام آپ کا تھا خطابت کے اندر، ایران میں مصائب میں سب سے بڑا مصائب خواہ مانا جاتا، تو آپ کئی مرتبہ مجلس میں آتے تھے بغیر پڑھے چلے جاتے؟ دیکھا کہ نہیں مجلس نہیں پڑھوں گا، کئی مرتبہ آتے پڑھتے تھے، وجہ تو انتقال سے پہلے کہا میں صرف وہ مجلس پڑھتا تھا جس میں جناب سیدہ ہو، جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، میں صرف وہ مجلس پڑھتا تھا جس میں جناب، کہیں آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، خبردار کوئی اعتراض نہ کرے کہ مجلس میں بیوی نہیں آتی، مولا نہیں آتے، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی باتوں کو نہ سنیے گا، حاضر و ناظر ہے۔
یہ ولایت کلیہ کے مالک ہیں، ولایت مطلقہ کے مالک ہیں۔ جملوں کو سنیے گا۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ کہ نہیں بتا سکتا، اجازت نہیں۔ کہا کوئی زندگی کا خاطرہ کا ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا، ممبر سے اترا تو ایک چھوٹی سی بچی آئی، چادر لے رکھی ہے، اور آنے کے بعد کہنے لگی اے سید علی اکبر ایک مجلس ہمارے یہاں بھی پڑھ دی تھی۔ میں نے بچی کو دیکھا، کہا بیٹا میں 7 اشرے پڑھ رہا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، یعنی 50-60 سال پہلے، تب بھی بوڑھے تھے کیونکہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر ہونے کے بعد انتقال ہوا، تو اس وقت بھی 50-60 سال سے زیادہ تھے۔ کہا بیٹا میں 7 اشرے پڑھ رہا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ایک اور مجلس پڑھ سکتا۔ تو کہا کہ بچی نے مجھ سے دوبارہ کہا سید علی اکبر، نام لے کے کہا سید علی اکبر ایک مجلس ہے۔ میں نے دوبارہ کہا بیٹا میرے لیے مشکل ہوگا۔ کہ بچی تڑپ کے رونے لگی، اس طرح سے روئی کہ میرا دل نرم ہو گیا۔ بچی کہنے لگی کہ سید علی اکبر صرف ایک مجلس کی بات ہے، صرف مصائب پڑھ دیجیے گا۔ جب میں نے بچی کو روتا دیکھا تو کہا ٹھیک ہے میں ضرور آؤں۔ پوچھا مجلس کہاں ہے؟ کہا یہ پتہ ہے میں نے لکھ دیا۔ کہا اس زمانے میں گاڑی وغیرہ عام نہیں تھی۔ کہا بہرحال کتنے بجے؟ صبح 6-7 بجے میں۔ کہا میں پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو میں نے جا کے دیکھا بچوں کی مجلس ہے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ کہ میں نے جا کے دیکھا بچوں کی، دل میں خیال سا آیا کہ سب سے بڑے خطیب کو بچوں کی مجلس پڑھنے کے لیے بلا لیا، لیکن میں نے پھر بھی کہاں پڑھوں گا۔ تو بچی نے فوراً آ کے استقبال کیا کہ سید علی اکبر آپ آ گئے، آئیے ہم آپ کے لیے ممبر لے کے آئے۔ تو تمام بچے بیٹھے تھے، میں نے مجلس شروع کی، بچے رونے لگے۔ کہ جب بچے رونے لگے تو مجھے احساس ہوا یہ بچوں کا گریہ نہیں ہے، یہ بچے نہیں رو رہے، یہ رونا عام رونا نہیں ہے، یہ گریہ بچوں کا گریہ نہیں۔ کہ میں نے ایک مرتبہ مصائب کو اٹھایا، جیسے ہی میں مصائب پڑھتا تو دیکھا بچوں کا اتنا بلند گریہ، اس بلند آواز سے بچے رو رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں کوئی ہستی موجود ہے۔ کہ وہ پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ یہاں کوئی بزرگ ہستی موجود ہے۔ کہ میں اس وقت یہ یقین نہیں لگتا تھا کہ بی بی خود ہے، اور مجھے یہ پتا تھا کوئی ہے میری مجلس میں۔ کہ میں نے بڑے دل سے مصائب پڑھے، رو رو کے مصائب پڑھے۔ جیسے ہی مصائب ختم ہوئے میں جانے لگا، اسی بچی نے آگے کہا کہ سید علی اکبر بیٹھ جائیے، ہم نے ناشتہ بنایا، تبرک بھی ہے۔ کہ وہ بچی گئی میرے لیے تبرک لے کے آئی، کہ سامنے رکھا۔ میں نے جب پیا تو دیکھا وہ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کہ میں نے چائے نہیں پی، چائے ٹھنڈی ہو چکی، 2 گھونٹ پیے چھوڑ دی۔ کہ میں اٹھ کے آ گیا۔ کہ سارا دن مجالس پڑھتا رہا، رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کوئی بی بی برقع پوش آئے ہیں۔ کہ مجھے محسوس ہوا جناب سیدہ ہے۔ بی بی کہتی ہیں سید علی اکبر آج میں نے صرف ایک مجلس قبول کی ہے تیری۔ کہ میرے آنسو بہنے لگے خواب میں۔ کہ بی بی مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، میں نے کوئی جسارت کر دی ہے بی بی، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا نہیں، لیکن تو نے وہ جو ایک مجلس بڑی عقیدت سے پڑھی تھی، کہ اس میں میں موجود تھی، وہ جو بچوں کی مجلس پڑھی تھی۔ پھر ایک جملہ کہا لیکن مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے، اس مجلس کا تبرک میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ چائے میں نے تجھے بنا کے بھیجی تھی، تو نے وہ چائے ساری نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا۔ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے چائے بنائی تھی، تم میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے۔ اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج مولا سجاد کو پرسہ دینا ہے۔ میں تفصیلی تمام مصائب وہاں مکمل کروں گا، لیکن مصائب یہاں ضرور پڑھوں گا۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میرے ساتھ چلیے گا۔ بھائی 10 منٹ زحمت دوں گا آپ کو۔ مولا سجاد نے بڑے مصائب دیکھے ہیں۔ جب کربلا سے واپس آ گئے نا تو مولا پھر کسی خوشی میں شرکت نہیں کرتے تھے۔
میرے بھائی میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. مولا کا چاہنے والا شیعہ تھا، خود ہی مولا کے پاس آئے کہا مولا میں آپ کا عاشق ہوں، مولا میرا سارا گھرانہ آپ کا شیعہ، مولا میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے، سارے خاندان کی حسرت تھی کہ اگر آپ شادی میں آ جاتے ہو. جملہ سنیں گے مولا سجاد کا، مرحوم کاشی نے لکھا ہے، کہتے مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے کہ جب سے کربلا ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا. کہا مولا لیکن ہماری حسرت تھی آپ شادی میں آ جاتے. مولا نے کہا میں شادی میں نہیں جاتا، مجھے دادا مجبور نہ کرو. کہا مولا میں نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ جب شادی ہوگی مولا سجاد کو ضرور بلاؤں گا. کہا مولا آپ مدینے میں اگر کچھ دیر کے لیے آ جائے. مولا نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں آ جاؤں گا. کہا مولا فرمائیے. ہر شرط پوری کروں گا. مولا نے کہا جب شادی ہونا کچھ دیر کے لیے میرے بھیا علی اکبر کے مصائب پڑھ دینا، میں شادی میں آ جاؤں. کہا مولا مصائب پڑھ دوں؟ ضرور پڑھ دوں. ابھی مجلس رائج نہیں ہوئی تھی، مولا سجاد تنہا بیٹھ کے رویا کرتے تھے. اب ایک مرتبہ اس نے گھر میں بلایا، جیسے مولا آئے نا اس نے کہا مولا ظہیر نصیب آپ میرے گھر آئے ہیں. مولا نے کہا اپنا وعدہ یاد رکھنا، تم نے کہا تھا میرے بھائی علی اکبر کے مصائب ہیں. ایک مرتبہ اس نے ایک آدمی سے کہا ذرا کچھ جناب علی اکبر کے مصائب پڑھ دو. جیسے مصائب شروع ہوئے نا مولا سجاد نے کہا ذرا چراغ بجھا دو، کوئی رونے میں حیا نہ کرے، لوگوں سے کہو کھل کے روئیں، میرے بھائی علی اکبر کے مصائب ہیں، کوئی رونے میں شرم نہ کرے، ان سب سے کہو کھل کے روئیں، چراغ بجھا دو تاکہ کوئی رونے میں شرم نہ کرے. اس نے چراغ بجھا دی. اب مصائب ہونے لگے، جب مصائب ہوئے نا سب رونے لگے. جیسے دوبارہ مصائب ختم ہوئے چراغ جلایا، جب چراغ جلایا دیکھا مولا سجاد نہیں، مولا سجاد نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے، مولا کہاں چلے گئے. جب گھر سے باہر نکلنے لگے دیکھا دروازے پہ مولا سجاد کھڑے ہیں. کہا مولا دروازے پہ کیوں آ گئے؟ کہا اب تک یہ تیرے مہمان تھے، اب یہ میرے مہمان، اب ان سب کو میں خود حافظ کہوں گا. کہا مولا کیوں آپ کے مہمان ہیں؟ کہ یہ سب میرے بھائی علی اکبر کے مجلس میں آئے ہیں، میرے بھائی کے مصائب میں آئے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب سمجھ میں آیا یہ مجلسیں کیسے رائج ہوئی ہیں. آپ کو تو بنی بنائی عزاداری مل گئی ہے. یہ مولا سجاد نے بڑی زحمتوں سے مجلسیں رائج کی، یہ مجلسیں ایسے رائج نہیں ہوئی. اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس پہ مولا سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا کب تک روتے رہیے گا؟ مولا نے فرمایا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. تم پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، یہ روایت میں نے اس سال کہیں نہیں پڑھی. اس روایت کو اگر سن لیں، ایک مرتبہ مولا نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرے لیے پانی لے آؤ، وضو کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی وہ ظرف آب لائے نا سامنے رکھا، مولا نے پانی دیکھا زارو قطار رونے لگے. اتنا گریہ کیا کہ پانی مضاف ہو گیا، یعنی پانی نہیں رہا، مولا کے آنسوں سے بھر گیا. خادم نے پوچھا مولا یہ پانی نہیں رہا، دوبارہ پانی لے آؤں؟ مولا نے کہا جا پانی بدل لا. پھر دوبارہ پانی لایا، پھر مولا اتنا روئے. کہا مولا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہ جب پانی دیکھتا ہوں مجھے اپنے بابا یاد آ جاتے ہیں، یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہ سجاد کے پاس وہ وضو کا پانی ہے، میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کے اسی لاہور کے بہت بڑے عالم دین تھے مرحوم صادق علی شاہ صاحب، دبئی چلے گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. میں ان سے اب آخر عمر میں ان کی ملنے گیا تو اس وقت بیمار تھے، صاحب فراش تھے، بستر پہ تھے. میں نے کہا مولانا کوئی خاطرہ ہے؟ عبداللہ محسن الحکیم کے دفتر میں ترجمہ کرتے تھے. میں نے کہا کوئی آقا محسن الحکیم کا کوئی خاطرہ یاد ہوگا؟ ہاں. اسی لاہور سے ایک پروفیسر صاحب آئے،
کہاں؟ کہ نجف اشرف. مجھ سے کہا ذرا ترجمہ کیجئے، میں آقا محسن الحکیم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا آقا یہ بتائیے، آقا محسن الحکیم سے سوال کیا، یہ علماء ممبروں سے پڑھتے ہیں کہ مولا سجاد خون کے آنسو روتے تھے، کہ یہ بتائیے کیسے خون کے آنسو روتے تھے؟ کہا آقا محسن الحکیم خاموش ہو گئے، کچھ دیر بالکل گہری سوچ میں چلے گئے، پھر ایک مرتبہ سفید رومال جیب سے نکالا اور رونے لگے. رومال آنکھوں پہ رکھا، روتے جاتے تھے. کچھ دیر بعد رومال ہٹایا، وہ سفید رومال دکھایا تو سرخ تھا، وہ سرخ ہو چکا تھا. کہ ایسے مولا سجاد خون کے آنسو روتے تھے. کہ آقا یہ کیسے آپ کی آنکھوں سے خون آنے لگا؟ کہ میں نے صرف تصور کیا، غیرت کا پیکر سید سجاد علی کی بیٹیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں کیسے کھڑا رہا ہوگا. کہ صرف سوچا میری آنکھوں سے خون آنے لگا. کہ وہ مولا، وہ امام جو غیرت کا پیکر تھے، جب علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ جب مولا سجاد شام سے واپس آئے تو بار بار چیخ چیخ کے روتے تھے، کہتے تھے اشار اشار اشار. بس بھی آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. اب آپ تھک گئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ تھک گئے ہیں، ان سے رویا نہیں جا رہا. میرے آگے میرے سید آ رہے ہیں، میرا بھائی ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ اور نہ پڑھیے. بھائی آپ تھک گئے نا، کہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. روتے روتے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا کام. میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے. اجرکم اللہ. ایک بہت بڑے عالم ذاکر واعظ مجلس پڑھ رہے تھے نجف اشرف میں، کھڑے ہو کے مجلس پڑھ رہے تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے، حرم میں مجلس ہو رہی تھی. مرحوم سید حسن شیرازی تشریف فرما تھے، مرزا سید حسن شیرازی بیٹھے تھے. ایک مرتبہ اس ذاکر نے پڑھتے پڑھتے کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آ گئی. آقا نے روتے روتے کہا رک جا، اس جملے کا حق ادا ہو لینے دے. سارا مجمع رونے لگا. اس نے دوبارہ کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ یزید جیسے شرابی کے دربار میں آ گئی. آقا نے کہا رک جا، ابھی حق ادا نہیں ہوا. چیخیں مار مار کے رونے لگے. جب اس نے تیسری دفعہ کہا آقا بے ہوش ہو گئے، چہرے پہ پانی ڈالا، پانی پلایا. کہا آقا کس بات پہ بے ہوش ہو گئے؟ کہا صرف سوچ کے علی کی بیٹی زینب کبریٰ شرابی کے دربار میں آ گئے. کہا میں نے سوچا میں بے ہوش ہو گیا. اب سوچو سید سجاد وہ غیور امام کیسے برداشت کیا. جب واپس گئے بس ایک بات کو یاد کر کے میں آخری روایت پیش کر رہا ہوں. اب میرا کوئی بھائی بخل نہیں کرے گا، میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے بچے سب اس روایت کو سنیں گے. امام سجاد واپس مدینے پہنچ گئے. بشیر سے کہا اعلان کر دو حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا. حضرت محمد حنفیہ نے صرف سنا مولا حسین کا قافلہ آ گیا. ساری بات سنی ہی نہیں کہ مولا حسین مارے گئے، یہ نہیں سنا کہ مولا حسین، بس اتنا سنا کہ مولا آ گئے. کہ میں اپنے بھائی کا خود استقبال کروں گا. گھوڑے پہ سوار ہوئے جناب محمد حنفیہ، جناب عباس سے بڑے بیٹے ہیں مولا علی کے، بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے جہاں مولا سجاد پھپھیوں کے ساتھ کھڑے تھے. جناب محمد حنفیہ نے گھوڑے کو روکا. ایک مرتبہ بیویوں کو دیکھا، یہ سیاہ برقعے، سب برقعوں میں نہیں پہچانتا کون بیویاں. صرف مولا سجاد کو دیکھا، سوال کیا این این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں؟ جناب سید سجاد نے کہا کیا قد قتل بکربلا، چچا آپ کے بھائی حسین کربلا میں مارے گئے. کہا اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب سید سجاد نے کہا قد قتل بکربلا، وہ بھی کربلا میں مارے گئے. کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو. ابھی بھی گھوڑے پہ سوار ہیں، وہیں سے پوچھا کہ بس اتنا بتا دو،
میرے بھائی کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی. بس اتنا بتا دو، جب یہ میرے سارے بھائی مارے گئے، علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے کہا چچا انہیں قیدی بنا لیا گیا، انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے گر گئے. بس آخری جملے سن لیجیے، اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ برداشت نہیں کر رہا. حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. جیسے گرے نا، مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، کہ چچا گھر چلیے، گھر جا کے رو لیں. اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہ گیا، کہ آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ امام سجاد نے کہا چچا پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. آپ کون ہیں؟ کہا چچا میں سجاد ہوں، چچا میں علی زین العابدین. اب جناب محمد حنفیہ اور زیادہ رونے لگے. کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ بیٹا یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. ایک مرتبہ مولا سجاد نے چچا کو اٹھایا، گھر لے چلے. پورے رس سے جناب محمد حنفیہ بس ایک ہی جملہ دہراتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، دو مختصر سے دعا. ہاتھوں کو بلند کیجیے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، بہت سے لوگوں نے کہا بہت سے مریض ہیں دعا کر دیجیے گا. ایک سوال کروں آپ سے، آپ ابھی تک رو رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، میں نے اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے سوال کیا، آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا. پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. بس بھئی شب شہادت ہے، میں ذاتی دعائیں نہیں پیش کروں گا، بس ایک دعا کہوں گا، پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مومنین کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آج رات امام زمانہ جنت البقیع میں ہوں گے، جب جنت البقیع جا رہے ہوں گے نا تو سب سے پرسہ لینے گئے ہوں گے، جو پرسہ دینے آئے وہ امام زمانہ کو پرسہ دے. لیکن میرا دل کہتا ہے امام زمانہ وہاں بہت زیادہ رو رہے ہوں گے. جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے. ایک تو شب شہادت ہے، دوسرے قبریں ساری ٹوٹی ہوئی، رو رو کے کہتے ہوں گے ارے جن معصومین کے صدقے میں چراغ جل رہے ہیں آج ان کی قبروں پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں. پروردگارا جناب سیدہ کی، جناب امام سجاد کی، ائمہ بقیع کے روضوں کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا آل سعود کو نیست و نابود فرما. پروردگارا سے امام آگے کو ترقی عنایت فرما. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. پروردگارا ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا سجاد کی، مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم یا رسول اللہ.